حلیم عادل شیخ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لے سنتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی اور یا ترامیم ہو جو کہ انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ بلڈوز کر کے منظور کرائی تھیں، سپریم کورٹ کے واضح کل کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک جو لوکل گورنمنٹ کا جو پورا نظام تھا وہ ہل چکا ہے، چونکہ تقریباً 21 شکیں اور 4 شیڈول جو ہماری کتاب ہم نے دیکھے وہ 2013 کے ایکٹ میں ایسے ہیں جو کہ آرٹیکل 140A سے متصادم ہیں۔ 21 74 75 تو 2 اس کے علاوہ پوری فہرست ہے جو کہ میں ساتھیوں کو بتا چکا ہوں۔ تو 2013 کے ایک 2 سے ہی آپ سمجھیے کہ 95% تو چیزیں جب سندھ گورنمنٹ کا کنٹرول ہی ختم ہو گیا، جو کہ ہے ڈیوالو کا مطلب ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، ڈیوالو کا مطلب ڈیوالو ہوتا ہے، یہ ٹرانسفر سمجھے وہ بھی اپنے تک روکنا چاہ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اجلاس کی ضرورت سمجھی کہ آج کل وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، مطلب جس کا نہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مطلب جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی اس شہر کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، صوبے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی کا بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس شہر سے نہ مینڈیٹ 1 سیٹ ان کی 2-3 سیٹیں ان کی، وہ بیٹھ کے اس شہر کے جو مینڈیٹ لینے والی جماعتیں ان سے ہٹ کے جماعت اسلامی اور ماموں بھانجے، ابھی ایک اور بھانجے ماموں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں کہ ماموں جی پھنس گئے ہو تو سپریم کورٹ کے آنے کے بعد ہمارا ٹوپی ڈرامہ تو نہیں چلا، جو انہوں نے ماموں کو استعمال کر کے ہم سب کو ماموں بنانا چاہ رہے تھے اور وہ لیجیٹیمیٹ کرانا چاہ رہے تھے۔ 2013 کے ایکٹ میں سب کچھ یہ بلدیے عباسی شہید سب چیزیں تھیں لوکل گورنمنٹ کے پاس، لیکن بے اختیار نظام تھا اور انہوں نے ماموں کو ایڈ کر کے انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ با اختیار بنانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی وزیر اعلیٰ صاحب وہاں جا رہے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اسمبلی کے باہر ایک اجلاس لگوا کر ہم سمجھتے ہیں، اب تو ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ پورا ایک ڈرامہ تھا، ڈائریکٹر پروڈیوسر ٹام قیام سب کچھ کا بندوبست کہیں ایک طرف سے ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں ہمارے جمال بھائی بھی شاید کچھ ہمارے ایم پی ایس گیٹ کے اوپر اندر اپنے گھر میں آنا چاہ رہے تھے، اگر اوپر سے آگے تھے تو ان کو بین کر دیا گیا تھا۔ یہاں اسمبلی کے گیٹ پہ بھینس باندھی گئی، اسمبلی کی توہین نہیں ہوئی، چونکہ ماموں کی بھینس تھی، بھائی ماموزاد بھینس تھی، نہیں ہٹ سکتی تھی اس کے خلاف۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا مطلب ہم اسمبلی کے ممبرز کے لیے تو انہوں نے بند کر دی تھی انٹری 15 دن کے لیے، یہ سب چیزیں شہر والے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ماموں جان نے بینر بھی لگا دیے کہ جی 1100 ارب کہانی نہیں دو، پانی دو، پروجیکٹ دو۔ بھائی گرین لائن بھی دیکھ لو، K4 کا کام بھی شروع ہوا چاہتا ہے، نالے بھی صاف ہو چکے ہیں۔ تو اس سے سمجھ آ چکا کہ یہ ہم پول پہ ایک جھنڈا لگاتے ہیں، دوسرے دن خرم بھائی لگاتے تھے اتر دیے جاتے تھے، یہ لگا دیں بینر اتر دیا جاتا ہے۔ ماموں کے بینر نہیں اترتے پورے شہر سے، نہ KMC اتارے، نہ صوبائی حکومت اتارے، نہ لوکل گورنمنٹ اتارے۔ تو یہ ایک بڑی گھناونی سی ایک وہ ہے، اور تیسرے ایکٹر بھی جو ہے ان کا بھی کوئی کردار کم ہی ہے۔ تو ہم نے اجلاس بلایا اور جس میں بڑے مین نکات تھے، بڑے اہم نکات۔ ایک تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے روشنی میں نیا بلدیاتی ایکٹ بنایا جائے، چونکہ تقریباً یہ پورا ہی جب اس میں سے ساری شکیں 140 سے اس کو 140A سے جب اسے مطابقت میں لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کا ایکٹ پورا فارغ ہو جائے گا۔ تو ایک نیا بلدیاتی ایکٹ لانا چاہیے، جیسے نوید بھائی نے کہا، خرم بھائی نے کہا کہ ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکٹس موجود ہیں، مزید اس کو ہم بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے اس کو مزید اپ گریڈ کر لیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ایک متفقہ طور پر آئین کے آرٹیکل 148 سے کو مطابقت رکھتا ہوا ہم ایکٹ بنا لیں۔ اس کے علاوہ جو NFC اور PFC کا ایشو ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا تھا، اور ظلم دیکھیے، جب 178 ارب روپے بجٹ تھا 2009 میں، محمد حسین بھائی تو تھے اس وقت اسمبلی میں، اس وقت کراچی کو ملے تھے 37 ارب روپے، اور جب 1450 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا، اس سال کراچی کو ملے ہیں 38 ارب روپے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شہر جو راجدھانی ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے صوبے کو چلاتا ہے۔ 2009 جب ان کی حکومت آئی 178 ارب کا بجٹ تھا، کراچی کو ملتے ہیں 37 ارب بجٹ میں رکھے جاتے ہیں، اور 2021-22 جب کراچی کا بجٹ ہے 1450 ارب روپے، اس دفعہ بھی ملتے ہیں 38 ارب۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ڈفرنس، مال کھپے صوبے میں، نیچے نہیں دینا۔ اس کے علاوہ امن و امان آپ نے دیکھا کہ 2022 ایک افریت بن کر ٹوٹا ہے، ڈاکوؤں نے کھلے عام مارنا شروع کر دیا ہے، پورے سندھ میں صورتحال خراب ہے،
टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम की तफसील उन्होंने बता दी है। कच्ची शराब से 23 लोग मर जाते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। कच्ची शराब के पैसे, लोग मर रहे हैं। और जो फैक्ट्री जिसकी है वो मिनिस्टर साहब बड़ी लंबी तकरीर करते हैं, अक्सर स्पीकर की कुर्सी पे बैठते हैं आके, उनको सरपरस्ती हासिल है उस मक्सी की। और जो बड़ी असम्बली में सब कुछ चलाते हैं वो वजीर हैं। मैं कहना चाहता हूं वजीर साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 23 जाने चली गई, अगर ये एक्साइज वाले रिपोर्ट करते, उस पर हम चाहते हैं पता चलना चाहिए, इनके बंद करने के लिए बहस होनी चाहिए। यूरिया खाद की मसनूई किल्लत इन्होंने पैदा कर दी है, वो भी हम चाहते हैं एजेंडे में ला के उसके ऊपर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो डीलर्स को दे दी है, अपनी सारा कुछ कर लिया है। अच्छा, सिंध में महंगा आटा पंजाब में सस्ता है, सिंध में महंगा है, इसके ऊपर हम कहते हैं बात होनी चाहिए। और बड़े पैमाने के ऊपर शहर कराची में कोरंगी में आज भी इतने बड़ी डॉन अखबार में 6 कॉलम खबर लगी हुई है, कोरंगी में कब्जे, वेस्ट पूरा नॉर्दर्न बाईपास खाया जा चुका, ईस्ट में कब्जे, बड़े पैमाने पर कब्जे हो रहे हैं, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। जंगलात की जमीनें भी बात करता हूं, आज इन्होंने आइलैंड भी जंगलात को दे दिए। यहाँ के बात करता हूं कि 28 लाख एकड़ पे कब्जा है, ये आइलैंड भी गए, ये भी गए भाई, जंगलात की जमीनों पर कब्जे, उस पर बात करनी है। कोविड के मसाइल, वैक्सीनें खराब हो रही हैं, वैक्सीनें बिक रही हैं, मतलब वो जो कहते हैं और खराब वैक्सीन पुलिस वालों को लगाई जा रही हैं, और वैक्सीनेटर्स को और बेचारे कोविड स्टाफ को एक्सपो सेंटर में तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मतलब कोरोना नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी की मसलूई किल्लत, पीने की और ज़रूरी पानी की। इम्तहानी फीस में इजाफा कर दिया गया है, डेस्कें तो महंगी थी इम्तहानी फीसों में इजाफा हो गया। तरपार करम बच्चों की अमवात हैं, और उसके अलावा सेहत की तबाह सूरत हाल है, तालीम के मसाइल हैं। टंडोला यार में अफसोसनाक वाकया, जिस अंदाज से MQM के एहतजाज करने वाली खवातीन के घरों में घुसकर पुलिस गर्दी की गई, जिस अंदाज से बेहुरमती खवातीन की गई, और उसके बाद कराची में प्रेस क्लब के सामने MQM की रैली पे जिस अंदाज से हमारे एक साथी MPA पे तशद्दुद किया गया, खवातीन पे तशद्दुद किया गया, और ये जो पुलिस गर्दी की CM हाउस के सामने, माजरत के CM हाउस के सामने जिस अंदाज से इनके पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया गया, उसकी हम चाहते हैं भरपूर तरीके से डिस्कशन हो, ताकि पता चले कि ये जो पुलिस गर्दी इन्होंने टंडोला यार में की और खवातीन के बेहरमती की, तो इसके ऊपर हम चाहते हैं तफसीली बात होनी चाहिए। अब छोटी सी बात करके आगे बढ़ूंगा कि आज इस कैबिनेट में इन्होंने ये जो है